برج حمل ایریز، آج کا دن آپ کا کیسا رہے گا؟ تو آج کے دن آپ کو موجودہ جو سچویشن ہے اس میں کوئی ایسے کام کرنے کے لیے، جیسے کہ باہر جانے کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے کچھ فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ مینٹورشپ لیں، استخارہ کریں، وظیفہ کریں، کچھ بھی کریں، فیصلہ لینے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں، کیونکہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ شام میں، جیسے کہ 1 سے 3 کا یا 1 سے 4 کا جو ٹائم ہے، اس میں کوئی فیصلہ نہ لیں۔ یا تو آپ صبح فیصلہ لے لیں یا پھر 4 بجے کے بعد فیصلہ لیجیے گا، اور فیصلہ بھی مشاورت سے لیجیے گا۔ انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا۔ آج کا دن بس غور و فکر کا دن ہے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے۔ بات کریں گے برج سور کی۔ برج سور ٹورس والا، آج کا دن آپ کے لیے کیسا گزرے گا؟ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جو اس کے نصیب میں اس نے رب نے لکھ دیا وہی ملے گا۔ تو ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کسی بڑی جگہ رکاوٹ کی وجہ سے آپ کے کام رکے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ کہ استخارہ کریں، اور یا حیو یا قیوم کا جو ایک تسبیح ہے وہ لازمی پڑھیں۔ اور یہ کام جو آپ کے رکے ہوئے ہیں، یہ مخالفین کی نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور ان کی طرف سے کچھ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی تو کوئی نہیں۔ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ آزمائش ہے، اور اگر آپ اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں تو پھر آپ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ آج کا دن اپنے بارے میں غور و فکر کا ایک دن کہہ سکتا ہوں میں، ضرور غور کیجیے گا، بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جوزہ جمنائے والے، آپ کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا؟ بہت پریشانیاں آپ نے دیکھی ہیں روزگار کے حوالے سے، اور اب انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اپنے رب پہ یقین کامل رکھ کر جہاں کہیں سی وی دینی ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کوئی ریفرنس استعمال کرنا ہے، وہ لازمی کیجیے گا۔ آج کے دن بہتری کی امید تو نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب وقت اچھا ہونا تب پلان کریں کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے لوگ پلان اس وقت کرتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یوں نہیں کرنا، اپنے وقت دیکھ کر پلان نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، پلان کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اپنے رب پر یقین کامل رکھیں، یقین کریں معجزے وہیں ہوتے ہیں جہاں انسان کا یقین کامل ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ آج کے دن کوئی اچھی خبر کسی کونے میں منتظر ہے آپ کے، انشاءاللہ۔ بات کریں گے کینسر والوں کی، برج سرطان والوں کی، آج کا دن کیسا رہے گا؟ تو مشکلات تو رہی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے معاملات ایسے نہیں چل رہے جیسے آپ چاہ رہے ہیں، کچھ بندشیں بھی ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن اب حالات تھوڑا بہتر ہو رہے ہیں۔ اگر تو آپ ریمیڈیز کر رہے ہیں تو بہت جلدی بہتر ہو جائیں گے، نہیں تو آہستہ آہستہ بہتر تو انہوں نے ہو ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ جس مشکلات میں آپ ہیں ان سے نکلنے میں کامیابی ہوگی، خاص طور پہ خواتین کے لیے جو بیرون ملک ہیں، شوہروں کے ہاتھوں پریشان ہے یا محبوب کے ہاتھوں پریشان ہے، نکل آئیں گے آپ انشاءاللہ۔ ریمیڈیز کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور جو لوگ کسی جگہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کاروبار نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ استخارہ کر کے اپنے رب کی مشاورت سے چلیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ احتیاط جو ہے بہت ضروری ہے پیسوں کے معاملے میں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ برج اسد، اگر میں لیو والوں کی بات کرتا ہوں تو لیو والا، آج کے دن آپ کے لیے سب سے زیادہ صبر جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو غصہ آپ کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ لوگ آپ کو اکسائیں گے، لوگ چاہیں گے کہ آپ غلط بات کریں، لیکن آپ نے نہیں کرنا۔ آج کسی مسئلے کو لے کر، چاہے وہ محبت کا مسئلہ ہو، چاہے شادی کا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو لے کر آپ کو ہر طرف سے مخالفت دیکھنے کو ملے گی۔ نہ ادھر کے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، نہ ادھر کے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو محتاط ہو کر چلنا ہوگا۔ آج کے دن اگر آپ نے کوئی بھی فیصلہ لینا ہے تو 1 سے 4 کے درمیان آپ نے فیصلہ نہیں لینا، یا تو صبح 10-11 بجے فیصلہ لے لیں اور اس پہ عمل کریں، نہیں تو 4 کے بعد شام کے ٹائم، ایوننگ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ زیر ہو جائیں، کچھ وقت گزاریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ لیکن اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، بہت احتیاط سے چلنا ہے اپنے معاملات میں، چاہے کوئی بھی ہو، پیسوں کے ہوں یا تعلقات کے ہوں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔
برج سنبلا کی اگر میں بات کروں، ورگو والوں کی میں بات کروں کہ آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ رسکی کام نہیں کرنا. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، خاص طور پر اگر آپ بیرون ملک بیٹھے ہیں یا بیرون ملک سے آئے ہیں، وہ آپ کو نا اکسا رہے ہیں کچھ ایسی انویسٹمنٹس پہ جو تھوڑی ہیں، مطلب تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن زیادہ پیسے مل جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ قانون ہے فائنانس کا، ہائی رسک ہائی ریٹرن. جہاں بھی ریٹرن زیادہ ہوگا وہاں رسک بھی زیادہ ہوگا. تو اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. جو ضروری کام ہے ان کو نپٹا لیں. ہاں، اپنے کسی خاص سے بندے سے یا استخارہ کر کے اگر آپ کو کام کرنا چاہیں، بہت ہی مجبور ہے تو پھر کیجیے گا، نہیں تو نہیں کیجیے گا. کوئی بھی کام کا فیصلہ 1 سے 4 بجے کے درمیان مت لیجیے گا. دن کو 1 سے 4 کے درمیان جو لینا ہے، 1 سے 4 سے پہلے لے لیں یا 1 سے 4 کے بعد لے لیں. یہ 1 سے 4 جو ٹائم ہے نا، اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا. سیارے آہستہ آہستہ پوزیشن میں آ رہے ہیں. بات کرتے ہیں میزان لیبرا والوں کی. آج کا دن آپ کے لیے کیسا گزرے گا؟ ٹاکسک قسم کے پیپلز آپ کی زندگی میں ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہے، ان لاز میں ہے، فرینڈز میں ہے، کزنز میں ہے، کولیگز میں ہے، امپلائیز میں ہیں. تو صحیح اپنے روزگار پر توجہ دیں. سر سلامت ٹوپیاں بہت، آپ نے بہت ٹائم ضائع کر لیا. یہ لوگ تو باز نہیں آئیں گے. زندگی کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، تو آپ اس سے نکلیں. انشاءاللہ یہ دور چلے جائیں گے. اگر آپ اپنی ریمیڈیز کر رہے ہیں، اپنے وظیفے کر رہے ہیں، تو یہ لوگ دور چلے جائیں گے. لیکن جاتے جاتے آپ کا بہت سا قیمتی وقت کھا جائیں گے. یہ قیمتی وقت ہے، خاص طور پر اگر آپ 20 یا 40 کے درمیان ہیں، ایجوکیشن یا کیریئر کی بحالی کی طرف، تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. نہیں تو آنے والے دن آپ کے لیے مشکل زدہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خالق و مالک بہتر کرے گا. آپ اپنے پر بھی مہربانی کریں. شکریہ. برج اقرب کی بات کرتے ہیں، اسکارپینس کی بات کرتے ہیں. آج کا دن آپ کے لیے کیسا گزرے گا؟ اپنے انتقام کو پی جائیں اور اپنے انتقام کو اپنے رب پہ چھوڑ دیں. وہ بہترین انتقام لینے والا ہے. لیکن اپنے معاملات کو ٹھیک بھی کریں. آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، خاص طور پہ جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پر یہ آپ کی جو غلطیاں ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اپنے رب کے معاملات میں بھی وہاں پر بھی معاملات ٹھیک کریں. اگر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تو غور کریں کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. آپ کی طرف سے ہیں تھوڑی سی غلطیاں، مسٹیکس ہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اپنے رب کے حضور سجدہ زیر ہو جائیں. انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا. ٹھیک ہے، آج کے دن 1 سے 4 بجے کے درمیان کوئی بھی فیصلہ لینے سے احتیاط کیجیے گا. جو فیصلہ لینا ہے وہ 5 بجے کے شام کے بعد لے لیں یا صبح 11 بجے لے لیں. بات کرتے ہیں برج قوس کی. سیجیٹیریس والوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا؟ مشکل حالات سے نکل رہے ہیں. بہت مشکل حالات سے آپ نکل رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی ملے گی. پھر بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے اور وہ وقت گزر گیا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں دروازے میں ابھی بھی نظر بد منہ چھپائے کھڑی ہوئی ہے. تو حکمت عملی سے چلنا ہوگا. جو بھی غلط فیصلہ کریں گے وہ لانگ ٹرم آپ کو نقصان دے سکتا ہے. میں کئی دفعہ 2025 کا بتاتا ہوں کہ نیومرولوجی کا آخری نمبر ہے 9. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے تو اگلے 9 سال کھائیں گے، اور اگر غلط فیصلہ کریں گے تو اگلے 9 سال بھگتیں گے. یہاں پر 2 مسئلے آپ کے ساتھ ہیں، ایک پیسوں کا اور ایک محبت کا. دونوں میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. زیادہ بہتر تو یہ ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں. مینٹورشپ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کسی سینئر سے مشاورت کر کے کام کیجیے گا. خالق و مالک بہت بہتر کرے گا. ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. بات کرتے ہیں برج جدی. جدی کیپریکونز والے آپ کے لیے کیسا رہے گا آج کا دن؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شاید قرآن میں بھی اسی طرح مینشن ہے، کہ جب تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ڈیسیژن لینے سے پہلے، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے تحقیق کر لیجیے گا. آج کے دن 1 سے 4 بجے کے درمیان اپنے کوئی فیصلہ نہیں لینا. جو بھی لینا ہے 11-12 بجے صبح یا شام کو 5 بجے کے بعد لینا ہے. اور جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے یقین نہ کریں کہ وہ درست ہے. ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اس پہ تحقیق کیجیے گا، کام کیجیے گا. سازشی لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ کی جاب ہے، چاہے آپ کا بزنس ہے، چاہے آپ کا ریلیشن شپ ہے، ایون کہ آپ شادی شدہ ہیں تو وہ آپ کے ان لاس کو آپ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. ایسے وقت میں صرف اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ ہم اس کی خدائی سے نہیں نکل سکتے اور دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر وہ ہمارا ہاتھ پکڑنے پہ آ جائے. آج کے دن اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. خود سکون سے رات کو سوئیے گا. اپنے رب سے دل کی باتیں 5 منٹ لازمی کیجیے گا.
شکریہ. بات کرتے ہیں برج دل ایکویریز والوں کی کہ آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا. بہت نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ جذباتی ہوں گے. آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ جذباتی ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہو جائیں تو پھر آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ بہتر کرے گا. اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. استخارہ استخارہ اور استخارہ، ان چیزوں کو لازمی فالو کریں. آنے والے دنوں میں یہ آپ کو فائدہ دیں گے. یہ میرے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہوتے ہیں نا، یہ اکثیر کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے. یہ آپ کے لیے گولیاں ہیں جو میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے سیارے کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جذباتی پن آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اپنے رب پہ یقین کامل رکھیں. دیکھیں موجے وہیں ہوتے ہیں جہاں یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، اور بے وقت کے لگے 72 ٹانکوں سے وقت پہ لگا ایک ٹانکا بہتر ہے. بات کریں گے برج حوت پائسیز والوں کی کہ آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا. کوئی پرانا معاملہ سامنے آ سکتا ہے جو محبت کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرانا تعلق بھی سامنے آ سکتا ہے، پرانا پیسوں کا مسئلہ یا زمین جائیداد کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے جو آپ کی توجہ آج کے دن میں چاہے گا. سارا دن ہو سکتا ہے آپ کو اس کو توجہ دینی پڑ جائے. کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، پرانا یار کو پرانا چاہنے والا. بہتر یہی ہوگا کہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے 1 سے 4 کے درمیان کوئی ڈیسیژن نہ لیجیے گا. کوئی فیصلہ کرنا ہے تو صبح لے لیں یا شام 5 بجے کے بعد لیجیے گا، بہتر ہوگا. آج کوئی آپ کی ایسی بات پوری ہو سکتی ہے جس کا آپ کو کافی عرصے سے انتظار تھا. کوئی ایسی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کوئی ایسا تعلق بن سکتا ہے جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے. میں نے تمام برجوں کو ڈسکس کیا. جتنا اچھا ٹائم 5 بجے کے بعد آپ کا ہے، اتنا اچھا ٹائم اور کسی کا نظر نہیں آ رہا. تو بس اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. کوئی مسئلہ ہو تو استخارہ کر کے کیجیے گا. خالق و مالک بہت بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میرا رب نے چاہا تو بہت بہتر.